اچھا مفتی اسحاق صاحب، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے چینج کی، کہ ہم اپنے اندر چینج لائیں، اس روزہ دار کے بارے میں ہم کیا نتیجہ اخذ کریں گے یا گمان رکھیں گے یا پرسیپشن لیں گے؟ جو روزہ تو رکھ رہا ہے، جو ہماری دانش میں گمان میں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، لیکن نہ وہ غیبت چھوڑ رہا ہے، نہ وہ جھوٹ چھوڑ رہا ہے، نہ وہ بے ایمانی چھوڑ رہا ہے، نہ وہ گالیاں دینا بند کر رہا ہے، تو پھر اس کے روزے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ روزہ رکھ رہا ہے یہ تو ہمیں یقین ہے، لیکن جو کچھ کر رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے روزے کے بارے میں کیا کہیں؟ مطلب اس کا بھی آپ کو یقین ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے، اور جو روزہ رکھ رہا ہے اس کا بھی یقین ہے، دونوں صورتوں میں یقین جو ہے وہ حاصل ہے۔ ایسے افراد یقیناً ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فاسٹنگ کا ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے روزے کے علاوہ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی آپ فاسٹنگ کریں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کھانا نہ کھائیں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو۔ اور آج کل ایک نیا فارمولا آیا ہے کہ واٹر فاسٹنگ، کہ بھئی کم از کم آپ جو ہے 48 گھنٹے تک یا اس سے بھی زیادہ صرف پانی پئیں یا لکوڈ پر آپ گزارا کریں، اور کھانا وغیرہ کھانے سے احتیاط کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کا جسم اور آپ کا معدہ اس بات کو قبول کرے کہ اس کی صحت جو ہے بہتر ہو، معدے وغیرہ کی۔ اب ایک تو یہ جسمانی صحت کے اعتبار سے، اور دوسرا روحانی صحت کے اعتبار سے۔ اب ظاہر ہے کہ جب روزہ یہ کہہ رہا ہے کہ کھانا پینا یہ حلال چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کر لو، رک جاؤ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اب جو چیزیں اس کے لیے حلال تھیں رمضان کے علاوہ، یعنی روزہ نہ رکھتا تو کھانا پینا حلال تھا اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حلال چیزوں کے لیے فرمایا کہ تم نہ کھاؤ، کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، اور تعلق زوجین سے بچو، لہذا اپنا روزہ یعنی خواہشات کو تکمیل تک نہ پہنچاؤ، روکو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکو، صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ اچھا، اس کے علاوہ غیبت، وہ روزہ ہو یا نہ ہو، ظاہر اس کی ممانعت رہے گی، چغل خوری اس کی ممانعت ہی رہے گی، اسی طریقے سے بیہودہ مناظر دیکھنا یا بیہودہ گفتگو کرنا، یہ وہ سارے حرام کام ہیں جن کا روزے سے تعلق ہے ہی نہیں۔ روزہ ہو یا نہ ہو، ان تمام حرام چیزوں سے بچنا ضروری اور لازمی ہے، بچنا ہی بچنا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، برا کام کر رہے ہیں، لیکن مسجد میں آ کے جھوٹ بولے تاکہ زیادہ برا کام ہو گیا اس کا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی مطلب یہ مسجد کے اندر تو یہ کام نہ کرو، کیا تو مسجد سے باہر جا کے اس کام کو کر لیا جائے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ یار تم نے جھوٹ بولا ہے یا گالی بکی تو مسجد کے اندر تو کم از کم یہ کام نہ کرو، یعنی اتنا برا سمجھا جاتا ہے اس کو۔ تو روزہ رکھ کر اگر بندہ غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ کر اگر غیر محرم عورتوں سے رابطے کر رہا ہے، اگر روزہ رکھ کر بے حیائی والے کام کر رہا ہے، روزہ رکھ کر اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا روزہ فاقہ تو ہو سکتا ہے، اجر و ثواب کا جو روزے سے متعلق تقوی کے اعتبار سے تعلق ہے، شاید وہ اس سے محروم ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ اس بات کا نام ہے کہ آپ حلال چیزوں سے بچے ہیں، تو جن حرام چیزوں سے آلریڈی آپ کو بچنے کا کہا گیا تھا، آپ کو ان چیزوں سے لازمی طور پر بچنا تھا۔ یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ نے فاسٹنگ کر لیا، اپنی صحت کو بہتر کر لیا، 1 مہینے کے لیے کوئی ڈائٹ پلان آپ کو دے دیا گیا، یہ نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے بھوکے ہیں، اللہ کے لیے پیاسے ہیں، تو پھر اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو بھی چھوڑیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی فضول گوئی اور جھوٹی باتوں سے اور لغویات سے نہ بچے، فرمایا اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ہیں جنہیں سے بھوک و پیاس حاصل ہو رہا ہے۔ اور میں اگر اس موضوع کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہوئے یہ بات بھی عرض کروں کہ دیکھیے، ہمارے یہاں ایک تو بولنے کے اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے، عقل مند اور بے وقوف کا جو فلسفہ بیان کیا گیا کہ عقل مند کا دل پہلے ہے، زبان بعد میں۔ عقل مند پہلے دل سے مشورہ کرتا ہے، اب بولوں کہ نہ بولوں، دل کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ بات کر لو، تو ٹھیک ہے اپنی بات کرتا ہے، اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے اپنے دل سے میں نے بول کے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ تو لہٰذا اب جھگڑا اسی بات کا ہے کہ کیا سوچ کر بول رہا ہے یا بولنے کے بعد سوچ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے پھر رنجشیں بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، فتنہ و فساد بھی ہے، اور خاص طور پہ افطاری کے اوقات میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں۔